نامحرم کی بے وفائی، کسی کا ناراض ہو جانا، کسی کا دور چلے جانا، کسی عزیز کا فوت ہو جانا، زندگی کے کسی امتحان میں فیل ہو جانا، گھر میں جھگڑے اور ایسی ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اداسی میں میوزک سنتے ہیں تو اس سے کون سا ان کی اداسی دور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو میوزک سن کر مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ اب جو نامحرم کی بے وفائی کی وجہ سے اداس ہے تو دیکھیں گناہ کس کا ہے، قصور کس کا ہے؟ اللہ کے احکامات کو جو توڑتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقین جانیں، اگر نامحرم آگ کے انگاروں پر بھی چل کر آئے، کہیں کہ آپ سے محبت ہے، تو اعتبار نہ کرنا اس کا۔ نکاح سے پہلے محبت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے۔ نامحرم ہر حال میں نامحرم ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی دیندار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کال کر کے آپ کو فجر کے لیے اٹھائے، پھر بھی یاد رکھیں کہ وہ نامحرم ہی ہے، اور اس سے نامناسب بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے دور چلا گیا ہے، یا پھر آپ کسی ناکامی کی وجہ سے اداس ہیں، یا پھر آپ نے بہت محنت کی مگر آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا، یا آپ رزق کی کمی کی وجہ سے اداس ہیں، تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں سے، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں آزمائیں گے، کبھی کچھ لے کے آزمائیں گے، کبھی کچھ رزق تنگ کر کے آزمائیں گے، کبھی کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے رہیں گے۔ اور جو لوگ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے کہ یہ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ لوگ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ نیک لوگوں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، میوزک نہیں سنتے، وہ شیطان کو یاد نہیں کرتے، وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں موت یاد ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک دن انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ اس بات کو بھولتے نہیں ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے؟ تم گانے سنتے ہو، موویز دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جو بھی اللہ کو بھول گیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے
اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تصور کریں، قیامت کا دن ہے اور ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ انتہائی خوفزدہ ہیں، رو رہے ہیں، اور اس دن آپ اندھے اٹھائے گئے۔ استغفراللہ، اس دن آپ اندھے اٹھائے گئے۔ تصور کریں اس دن آپ کیا حال ہوگا جب اندھے اٹھائے گئے، اس دن آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، سخت ہے۔ حد سے گزرنے والوں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنے کسی پرانے زخم پر ہاتھ لگا کر دیکھیں، آپ کو اس کا درد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درد باقی رہنے والا درد نہیں تھا۔ لیکن آخرت کا عذاب سخت بھی بہت ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض نہیں کرنا، ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں، ہونا کیا چاہیے کہ جب ہمیں شیطانی وسوسے آئے تو ہم اسے فوراً جھٹک دیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی شیطانی کام کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خیال ہمارے دل میں آ جائے تو ہم فوراً اللہ کے خیال کو جھٹک دیتے ہیں، استغفراللہ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچاتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی فائدہ دیتے ہیں تو تب وہ خوش ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ ہم کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب تک تو ہمیں بلائیاں پہنچتی رہتی ہیں تب تک ہم ٹھیک رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹی سی بھی آزمائش ہم پر آئے تو ہم فوراً دین سے پلٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ غور کریں، کیا ہم بھی تو شامل نہیں ان میں؟ اور ہمیں اپنی پریشانیوں پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہماری پریشانیاں جائز بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 139 میں، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ کوئی دشمن، کوئی غم، کوئی پریشانی تم پر غالب نہیں آ سکتی اگر تم مومن ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ سے ڈر گیا اسے ہی یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نہیں کہ وہ نامحرم کے روٹھ جانے سے ڈرتا ہو، لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈرتا ہو، حرام کما رہا ہے تو اسے چھوڑنے سے ڈرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا پھر اس کے لیے رستہ بنا دوں گا، پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے میں بنا دوں گا، اور اسے رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکے سچے مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا، میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا تم مطمئن ہو جاؤ گے اللہ سے۔ اور کچھ خواہشات دل میں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہ ہوں تو انہیں رب کے سامنے رو کر بہا دیا کریں، یہ سوچ کر بہایا کریں کہ میرا رب تو سمیع البصیر ہے، وہ تو ہماری ان کہی خواہشات بھی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس کے بندے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ان کے خواہشوں کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہیں، اور جو اس کی رضا میں راضی ہو جائے اس کے لیے پھر وہ حکمتوں، مصلحتوں اور فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے بہت کمال ہوتے ہیں۔ اور جب یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے، پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا آ جاتا ہے، پھر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں کہا جاتا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، پھر تو ہر حال میں زباں پہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ اور خود کو تنہا نہ سمجھے، دنیا میں کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ یا مکمل نہیں ہوتا، لیکن مصلحت اندیشی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی اندیکھی وجہ سے اگر کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا، جیسے بیوہ یا طلاق یافتہ طلاق ہو جانا وغیرہ، یا خود سے کوئی خلا لینا، تو اس بات سے خود کو مایوس نہ کریں، اکیلا نہ سمجھیں۔ آپ نے خود کو خود ترسی کی کیفیت سے باہر نکالنا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا۔ اپنا خیال خود رکھنا ہے، کوئی بھی آپ کا خیال اس طرح سے نہیں رکھ سکتا جس طرح آپ اپنی ول پاور سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ یہ سوچ ذہن میں نہیں لائی کہ وائی می، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں، مجھے کیوں اولاد عطا نہیں کی گئی یا کسی بیماری سے دوچار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کامل یقین اور بھروسہ کیجیے، وہ ذات کبھی کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ تکلیف سے گزار کر خود کے لیے خالص کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر مکمل انحصار کریں، مکمل یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا، کیونکہ اللہ ہی اس پوری دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ ہی ہمارے دکھ اور خوشیوں کو جاننے والا ہے، ہمارے ان دکھوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو ہمارے سوا اور کوئی نہیں جانتا، ہمارے ان آنسوؤں کو بھی اللہ دیکھ لیتا ہے جو آنکھوں میں اترتے ہی نہیں۔ اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ سب کی نیک اور بد خواہشات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اور اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بچائے، اللہ ہمیں ناشکری، بغض، کینہ، غرور، تکبر، ان سب بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ جب ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، صبر ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں صبر آ ہی نہیں سکتا، یا اب شاید زندگی ختم، یا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو،
ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم دنیا سے کٹ سے جاتے ہیں۔ اس قدر ڈپریشن میں جانے والے لوگ ہرگز ایسا نہیں کریں۔ جب اس طرح کی کوئی مصیبت آپ پر آتی ہے کہ اس مصیبت کے بعد آپ سمجھتے ہیں شاید آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، یا آپ اب جینا چھوڑ دیں گے، یا آپ جی ہی نہیں پائیں گے، آپ کچھ ایسا چاہتے تھے جو آپ کو نہیں ملا، یا آپ اپنی زندگی سے ہار مان چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، آپ کو وہ خوشیاں نہیں مل رہی جو آپ چاہتے تھے، تو بالکل بھی ایسے ڈپریشن میں مت جائیں جو کہ شیطان چاہتا ہے۔ شیطان ڈپریشن میں یا تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا ڈپریشن میں وہ بالکل انسان کو بالکل اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور اتنا غمگین کر دیتا ہے کہ وہ اپنے غم میں ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود کو اپنے غم میں غمگین رکھنا اور اداس رہنا یہ اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے انسان مایوس ہو جائے، زندگی سے مایوس ہو جائے، یا وہ سوسائڈ کرے، یا وہ زندگی سے مایوس ہو کر اللہ سے دور ہو جائے، نا امیدی پیدا کرتا ہے دلوں میں، جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پر اتنا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ چاروں طرف موت سے اللہ تعالیٰ موت سے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بہاریں کر دیں گے۔ جب ہم ایسے سوچ رکھیں گے، پازیٹیو سوچ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین ہے، میں نے اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میرے ہر طرف سے موت سے ہو جائیں گے، پھر موت سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی تو ہوتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، جن میں احساس کی ایک نئی روح کروٹ لیتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، جبکہ وہی تو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ دل اندر باہر سے بدل چکے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھر جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل ٹوٹے ہوئوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دل کو اس وقت تک توڑا جاتا ہے جب تک وہ اپنی فضیلت کی معراج نہ پا لے، روشنی کے سب ذرائع اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہی ٹوٹے ہوئے دل ہی تو حق کو پہچان پاتے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل جب انسان بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو انسان اتنی ہمت رکھتا ہو کہ اپنے دکھ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ لیکن وہ انسان جو غم میں، تکلیف میں مایوس ہو، اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کو بھول ہی جائے، یا اللہ تعالیٰ پر اعتبار نہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرے کہ یہ غم تو آیا ہے، چلا بھی تو جائے گا، اللہ اس غم کو دور بھی کریں گے آپ کی دعاؤں سے۔ لیکن جو انسان یہ چیز نہیں دیکھتا، وہ اپنے غم میں ہی مبتلا رہتا ہے، مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس رہتا ہے، جو کہ مایوسی گناہ ہے، کیونکہ مایوسی آپ کے لیے 100 دروازے بند کر دیتی ہے، رحمتوں کے دروازے، کیونکہ مایوسی اللہ تعالیٰ پر مایوسی ایک نا امیدی ہے۔ جو تو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، اللہ ہمیں جلد بہترین سے نوازے، اللہ جلد ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے۔ جب بھی آپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی آئے، اس وقت آپ یہ سوچ لیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی تکلیفیں ہیں، ہمیں تو انہیں فالو کرنا چاہیے، ہمیں تو وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ اس لیے
جب بھی کوئی پریشانی کوئی غم آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ جلد آپ کی پریشانیوں کو دور کر کے رحمتوں کی بارش برسائیں گے، آپ پر معجزے ہوں گے۔